أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گزشتہ 2 حصے آپ نے سماعت فرمائے، اس میں تذکرہ کیا گیا تھا ان گناہوں کا جن کی بدولت دنیا میں اللہ کی طرف سے پریشانی نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وبائیں، بلائیں، مصیبتیں اور آزمائشیں دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ چنانچہ وہ 4 قسم کے گناہوں کا ذکر ہوا: بڑے گناہوں کا، اجتماعی گناہوں کا، گناہوں پر گناہوں کا، اور علانیہ گناہوں کا۔ جتنی تفصیل ضرورت تھی اس کا بیان ہو چکا۔ آج ان 2 حصوں کی تقریباً تکمیل کی جائے گی۔ گناہ کہتے ہیں بغاوت اور نافرمانی کو۔ اور یہ بغاوت اور نافرمانی، گناہ، یہ مسلمان آدمی کے شایان شان ہے ہی نہیں۔ کوئی کافر آدمی، نافرمان آدمی، مشرک آدمی، منافق آدمی، ملحد آدمی، بے دین آدمی اللہ کی بغاوت کرے، گناہ کرے تو کرے۔ کسی مسلمان آدمی کو قطعاً یہ بات مناسب نہیں کہ وہ گناہ کرے، چاہے کہ بڑے بڑے گناہ کرے، گناہوں پر گناہ کرے، اجتماعی سطح پر گناہ کرے یا علانیہ طور پر گناہ کرے۔ یہ مسلمانوں کے شایان شان ہی نہیں۔ ہاں، بھول چوک سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جب تک کہ گڑ گڑا کے اس گناہ کو اللہ سے بخشوا نہ لے، اس وقت تک اس کو چین اور قرار نہ آئے۔ یہ ہوتا ہے مسلمان۔ مسلمان کو یوں ہونا چاہیے کہ گناہ کبھی سرزد نہ ہو۔ اگر کبھی اللہ نہ کرے، اگر کبھی سرزد ہو بھی جائے تو اس کے دل کو چین اور قرار نہ آئے۔ یہ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے، فطرت سے دور کر دیا جائے تو وہ تڑپنے لگتی ہے، تڑپے گی، یا تو جان دے دے گی۔ اگر اس کو قرار آئے گا تو دوبارہ اس کی قدرت، اس کی نیچرل کی طرف پانی میں اس کو لے جاؤ، اس کو قرار آ جائے گا۔ یہ مسلمان، یہ انسان بھی جب اللہ سے دور ہوگا، اللہ کی طرف پیٹھ کرے گا، اللہ کی بغاوت کرے گا، حکم عدولی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو اس کے دل کو چین اور قرار نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ اپنی فطرت سے، نیچرل سے ہٹ گیا ہے۔ جب تک کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کر کے واپس نہ چلا جائے، اس کے دل کو قرار نہیں آنا چاہیے۔ تو مسلمان آدمی تو قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بڑے بڑے بغاوتیں کرے، بڑے گناہ۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہوں پر گناہ کرے، آج بھی گناہ، کل بھی گناہ، صبح بھی گناہ، شام بھی گناہ، محفل میں بھی گناہ، تنہائی میں بھی گناہ، ہر قسم کے نہیں، کبھی نہیں۔ اور اجتماعی سطح پر سارے مسلمان گناہ ہی گناہ کرتے چلے جائیں، ایسے ممکن ہے؟ ہونا نہیں چاہیے۔ اور چوتھی بات، علانیہ گناہ، کوئی خطرہ، کوئی ڈر، کوئی شرم نہ ہو،
سب گناہ کر رہے ہیں، علل اعلان کر رہے ہیں، بغاوت ہو رہی ہے اور کھلے عام ہو رہی ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم کے پیچھے پیچھے چلے۔ جس بات کی تفصیل میں چلا جاؤں تو یہ میرا موضوع رہ جائے گا۔ بہرحال لفظ مسلمان یہ اسلام، اس کا معنی ہی ہے اپنی مرضی اپنے مالک کے حوالے کر دینا، اپنی مرضی اپنے خالق کے سپرد کر دینا۔ اسلام کہتے ہیں اپنے سر کو جھکا دینا، اسلام کہتے ہیں تابعداری کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سارے امتحانات پر سرسری نظر ڈالیں، جو بھی امتحان ابراہیم علیہ السلام نے دیا سب میں 100/100 اس کی وجہ اللہ نے یوں بیان فرمائی، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم کو جس وقت اس کے پروردگار نے فرمایا اسلم، مسلمان ہو جا، اسلم، سر کو جھکا دے، اسلم، اپنی مرضی کو میرے حوالے کر دے، اسلم، تابعدار ہو جا، قالا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے پروردگار رب العالمین کا تابعدار ہو گیا، میں نے اپنی مرضی حوالے کر دی، میں نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ چنانچہ جیسے جیسے اللہ رب العزت کا حکم آیا ویسے ویسے تابعداری ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دو ویران جگہ میں، اپنی ماں کے پاس چھوڑ کے نکل آئے۔ اپنے باپ آزر کے ساتھ جب توحید کا درس دینے لگے، آزر نے گھر سے نکالا، اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ بیٹا بڑا ہوا، اس کے گلے پہ چھری چلا دی۔ کون سا امتحان ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مرضی اللہ کے حوالے نہیں؟ مسلمان آدمی کو یوں ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم آ گیا سب نیچے، فرما برداری، تابعداری۔ بغاوت نام کی کوئی چیز مسلمان کے ریکارڈ میں ہونی نہیں چاہیے، اور اگر بالفرض والمحال کبھی بھول چوک سے کوئی نافرمانی، کوئی بغاوت، کوئی زیادتی ہو بھی جائے تو اس کے دل کو چین اور قرار نہیں آنا چاہیے اس وقت تک جس وقت تک کہ یہ انسان دوبارہ اللہ کو منا نہ لے، اللہ کی طرف رجوع نہ کر لے۔ رجوع کہتے ہیں، رجوع اللہ کو دوسرے الفاظ میں توبہ کہتے ہیں۔ تاب یتوب توبتاً، توبہ کا معنی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ جب بندہ توبہ کرے اس کا معنی ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کے آگے رجوع کر دیا، رجوع واپس ہو گیا، لوٹ آیا، ریٹرن۔ اور جب اللہ کی طرف اللہ نے توبہ کی تو اللہ توبہ کرتے اپنے بندے پر، یعنی مہربانی فرمائی۔ توبہ کا صلہ الہ ہو تو بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف جائے، توبو الی اللہ، بندو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور ان اللہ یتوب علی من یشاء، یتوب علی، اللہ تعالیٰ توبہ کرتے ہیں علی من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، یعنی مہربانی فرماتے ہیں جس پر چاہتے ہیں۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ بندے کو رجوع الی اللہ کا کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے اگر کوئی نافرمانی اور بغاوت بھول چوک سے ہو جائے، وگرنہ اس کو نیکی کرنی چاہیے۔ یہ نیکی کے لیے پیدا ہوا ہے، اور یہ نیکی یہ قدرت ہے۔ جیسے مچھلی کے لیے نیچرل اور قدرت پانی ہے، مچھلی پانی کے اندر جینے کے لیے پیدا کی گئی ہے، مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تو یہ گویا کہ یہ مر گئی، آدھا دن بھی یہ زندہ نہیں رہے گی۔ مسلمان آدمی کو اللہ کی تابعداری، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے سامنے سر جھکانے، اللہ کے پیچھے، اللہ کے حکم کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جس وقت یہ اللہ کی بغاوت پہ اتر آئے اور بغاوت ہی بغاوت کرتا چلا جائے، سمجھو کہ یہ جیسے مچھلی پانی سے باہر نکلی تھی تو کیا ہوا؟ ختم ہو گئی۔ اللہ کی بغاوت پہ انسان اتر آئے اور توبہ، رجوع اللہ
کا خیال نہ آئے تو سمجھو یہ ختم ہو گیا. یہ اگر زندہ بھی ہے تو ایسے ہے جیسے مردہ. اسی لیے فضائل اعمال میں شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، حدیث ذکر فرمائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ ذکر کرنے والے اور نہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. ذکر کرنے والا وہ زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ. ایک قدم آگے جا کے ذرا گہرائی میں جا کے خیال کریں، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر یاد کو کہتے ہیں. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اللہ دل میں ہو. جب انسان کے دل میں اللہ ہوگا یہ نافرمانی نہیں کرے گا. اگر نافرمانی بھول چوک سے ہو بھی گئی تو یہ دوبارہ اللہ کی طرف لوٹے گا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ ہے. اس کو چین اور قرار نہیں آئے گا، اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا، اس کو سکون حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک جس وقت تک یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع نہ کر لے. بہرحال یہ اسلام یہ قدرتی مذہب، یہ نیچرل ہے 100%. انسان جیسے ہر چیز کی نیچر ہوتی ہے، انسانوں کے لیے نیچر یہ اسلام ہے. اسلام کے مطابق زندگی وہ زندگی ہے، اور اسلام کے مخالف زندگی وہ موت ہے. جیسے اللہ کی یاد، جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جس کے دل میں اللہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے، وہ میت ہے، وہ ختم ہے. اس کا جینا اور مرنا دونوں برابر. بہرحال مسلمان نیکی کے لیے پیدا ہوا ہے. مسلمان کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، نیکی کرنی چاہیے. اور نیکی اسلام کے مطابق زندگی کو نیکی کہتے ہیں. آج عمومی طور پر یہ جو وبائیں اور بلائیں آتی ہیں اس لیے آتی ہیں کہ عمومی طور پر مسلمان گناہوں میں، نیچرل کے خلاف گناہوں میں، اور بڑے بڑے گناہوں میں، اجتماعی گناہوں میں، گناہوں پر گناہوں میں اور علانیہ گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں. اس لیے پریشانی اللہ کی طرف سے دنیا میں آئی ہے. جو میں نے شروع سے 3 حصوں میں جو میں نے بات شروع کی تھی، میں اسی بات کے ارد گرد گھوم رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں. دوسری بات، گناہ تو نہیں ہونے چاہیے تھے، اور بڑے بڑے گناہ ہو گئے، اجتماعی گناہ ہو گئے، گناہوں پر گناہ ہوئے، علانیہ گناہ ہوئے، تو اللہ نے پریشانی بھیجی. گناہ نہیں ہونی چاہیے، نیکی ہونی چاہیے تھی. نیکی فرائض، واجبات اور سنن پر عمل ہونا چاہیے تھا. آج گناہ سرایت کر گیا، اور جن لوگوں کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، توجہ کرنا، بہت ضروری اور اہم بات کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں. آج مسلمانوں کی زندگی میں نیچرل کے خلاف، قدرت کے خلاف گناہ سرایت کر گئے ہیں. یہ تو بالکل امپاسبل بات تھی. لیکن جن مسلمانوں کی زندگی میں گناہ نہیں ہے وہ نیکی ہے. انہوں نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، تلاوت کر لی، اور موٹے موٹے فرائض پورے کر لیے. وہ اپنے جیسا مسلمان کسی کو سمجھتے نہیں. وہ سمجھتے کہ ہمارا مسلمان ہونے کا حق وہ ادا ہو گیا. نہیں میرے بھائی، مسلمان آدمی اس سے بھی ایک قدم آگے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. مسلمان آدمی کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تلاوت کر لو، حج کر دو، قربانی کر لو، کچھ صدقہ خیرات کر لو. یہ فرائض کی پابندی تو ہر حال میں ہم نے کرنی ہی کرنی ہے. اصل جس مقصد کے لیے مسلمان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہمارے آئیڈیل، ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیڈر، ہمارے پیغمبر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے، جیسی انہوں نے زندگی گزاری اور جو نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا، اس پر عمل کر کے دنیا کو دکھائیں اور دنیا تک وہ عمل پہنچائیں. وہ نمونہ لوگوں کو دکھائیں اور پہنچائیں. خود عمل کریں اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میسج اور پیغام پوری دنیا کے سامنے رکھیں. اس کے لیے مسلمان پیدا ہوا ہے. نہ یہ کہ بس نماز کے وقت نماز پڑھ لی، اس وقت تو مسلمان ہے.
مسجد سے نکلا تو اسلام بھی پیٹھ کے پیچھے، مسلمانی بھی پیٹھ کے پیچھے، گھر گیا تو اپنی مرضی کی زندگی گزاری نہیں۔ اول تو نیکی ہے ہی نہیں، گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں مسلمان، اور جن لوگوں کی زندگیوں میں نیکی ہے وہ نماز روزہ کر کے بس سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مشن شروع کیا تھا اور پایہ تکمیل تک پہنچایا، عمل کر کے خود بھی دکھایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بھی زندگیاں قربان کی اس مشن کے لیے۔ مسلمان وہ مشن پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آج اگر کوئی پڑھا لکھا ہے، عالم دین ہے، تو وہ واعظ نصیحت کر کے 2-4 نمازیں پڑھا کے سفید کپڑے پہن کے وہ بس سمجھتا ہے کہ میں نے مولوی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر کوئی عام آدمی ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، تو وہ صرف اپنی نماز پوری کر لی، تلاوت پوری کر لی، بس مسلمانی کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رہبر، رہنما اور لیڈر ہونے کی حیثیت سے سب کچھ کر کے دکھایا ہے کہ کیسے کیا جاتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ان کی تابعداری، ان کی اطاعت، ان کی فرمان برداری، ان کے پیچھے چل کے دین پہ عمل کر کے دین کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دکھا دیا ہے کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور مطمئن ہو کے بیٹھ گیا کہ بس ہم تو مسلمان۔ ٹھیک ہے، آپ کو اس نماز کی پوچھ نہیں ہوگی، اس روزے کی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن آپ اس مقصد کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے۔ آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں وہ ہے دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں عام کرنا، خود عمل کرنا اور لوگوں کو دکھانا کہ یہ دین اسلام ہے اور ایسے عمل کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم دنیا میں آئیں۔ ہم نیکی کرتے ہی نہیں، کبھی کر لیتے ہیں، جب طبیعت کے مطابق ہو کر لیتے ہیں، جب طبیعت کے مخالف ہو نیکی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نیکی کریں بھی تو نیکی کا اہتمام نہیں کرتے۔ نہ ہماری زندگیوں میں نماز کا اہتمام ہے، نہ ہماری زندگی میں دعا کا اہتمام ہے۔ اگر نماز کا اہتمام ہوتا، دعا کا اہتمام ہوتا، خدا کی قسم اس وقت تک، آج دن تک یہ وبا اور یہ بلا اٹھ جانی تھی۔ لیکن اگلی بات کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں، جیسے کہ میں 3 دروس سے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں سب سے پہلا مخاطب میں خود ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اور پھر آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، خدا شاہد ہے، قرآن میرے سامنے ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ کرے مجھے یہ باتیں سمجھ آ جائیں، اللہ کرے آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں، اللہ کرے ہم سب ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، یقیناً اللہ کو رحم آئے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ جب سے یہ پریشانی شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک احتیاطی تدابیریں اختیار کی جا رہی ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے، ڈر محسوس کیا جا رہا ہے، خوف محسوس کیا جا رہا ہے، موت سے بھاگا جا رہا ہے، کوئی ایسے کام کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے تک یہ وبا اور بلا نہ پہنچے۔ اگر نہیں کیا جا رہا تو توبہ اور استغفار سچے دل سے نہیں کیا جا رہا، اگر نہیں کیا جا رہا تو توبہ کا اہتمام نہیں کیا جا رہا، اگر نہیں کیا جا رہا تو دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا جا رہا۔ اہتمام کس کو کہتے ہیں؟ اہتمام اس کو کہتے ہیں کہ انسان اس چیز کی فکر میں لگے اور اس کو بالکل نہ چھوڑے۔ جیسے کھانا پکانا، آپ کے گھر میں صبح بھی کھانا پکتا ہے، شام کو بھی کھانا پکتا ہے، صبح بھی کھانا پکتا ہے، شام کو بھی کھانا پکتا ہے۔ یہ کھانے کا اہتمام ہے، کھانے کی فکر میں، کھانے کی تیاری صبح بھی اور شام بھی، روزانہ کھانا پکتا ہے۔ یہ نہیں
کہ کبھی کھانا پکا کبھی نہیں پکا، کبھی مل گیا تو کھا لیا کبھی نہ کھا لیا۔ جو انسان روزانہ کھانا کھاتا ہے یہ اہتمام سے کھاتا ہے، کھانا پکاتا ہے کھانا اہتمام سے پکتا ہے، کھانے کی فکر ہوتی ہے۔ ایسا کوئی صبح ایسی نہیں آنی چاہیے کہ ہم نے دعا نہ کی ہو، کوئی شام ایسی نہیں آنی چاہیے کہ ہم نے دعا چھوڑ دی ہو، کوئی دن ایسا نہیں آنا چاہیے جس دن میں ہم نے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کر کے اللہ کے سامنے روئے نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو ہم نے دعاؤں کا بھی اہتمام کیا ہے، استغفار کا بھی اہتمام کیا ہے، نماز روزے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور شاید نہیں ہے تو پھر اللہ کیسے نہ اپنی ناراضگی کو ختم فرمائے، اللہ کیسے رحم فرمائے، اللہ کیسے اس وبا کو۔ میرے دوستو، جس طرح اجتماعی سطح پہ ہم نافرمانی پہ اترے ہوئے ہیں، اسی طرح اگر اجتماعی سطح پہ ہم توبہ استغفار کرنے لگ جائیں، دعاؤں کا اہتمام کرنے لگ جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگ جائیں، خدا کی قسم اللہ بہت جلدی ماننے والی ذات ہے۔ 70 80 90 اور 100 سال کے گناہوں کو ایک آنسو کے قطرے کی بدولت اگر وہ معاف کر سکتا ہے، تو اگر آج پوری امت اس کے سامنے گڑ گڑانے لگے، رونے لگے، زاری کرنے لگے، توبہ اور استغفار کرنے لگے، مانگنے لگے، تو اللہ کو کیوں رحم نہیں آئے گا؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر بدر والی فضا آج بھی مسلمان پیدا کریں تو آسمانوں سے فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں ہماری امداد کے لیے، ہماری نصرت کے لیے۔ لیکن رونا یہ ہے کہ کفر نے اپنی محنت میں انتہا کر دی، کفر نے اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی جان بھی خرچ کی، اپنی صلاحیتیں بھی خرچ کی۔ میرے اور آپ کے بچے انگریزی طریقے پہ زندگی گزاریں، اس لیے انہوں نے ہر قسم کی محنت کی انتہا کر دی۔ اور آج مسلمانوں نے اپنے دین کی خاطر، اپنے اسلام کے بول بالے کے لیے کیا محنت کی، وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، اس کو بیان کرنا مقصود نہیں۔ بہرحال 2 آیات کریمات آپ چوتھے پارے کی، ایک جو میں نے تلاوت کی اور دوسری اسی مضمون کی آیت، اس کا صرف ترجمہ آپ سماعت فرما لیں، میں زیادہ بات نہیں کرتا، آپ صرف ترجمہ سماعت فرما لیں اور بات ختم ہوگی۔ جو آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ سے ڈرنا یہ واجب اور فرض ہے ہر مسلمان پر۔ کتنا تقوی ہونا چاہیے؟ کم سے کم مقدار جو ہر مسلمان کے اندر تقوی کی ہونی چاہیے وہ تقوی ہے، علماء نے لکھا ہے، جو گناہ کے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے۔ جب انسان اللہ کی بغاوت کرنے لگے تو وہ تقوی، وہ خوف کم از کم اتنا ہونا چاہیے جو اس بغاوت سے حائل ہو کے انسان کو روک دے کہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے، بغاوت ہو رہی ہے، قدرت کے خلاف ہو رہا ہے۔ حق تقاتی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، حق تقاتی ہی، جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ کتنا ڈرنے کا حق ہے؟ کم از کم خالق کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نیکیاں تم زیادہ نہیں کما سکتے ہو تب بھی خالق کی بغاوت سے آپ کو بچنا اور ڈرنا چاہیے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، تم کو مرنا نہیں چاہیے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس کی تفصیل آپ نے سماعت فرما لی ہے۔ خالق کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اتنا تقوی ہونا چاہیے کہ خالق کی بغاوت نہ ہو۔ نیکی کتنی کرنی چاہیے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ 3 الفاظ ایک بات کو بیان کرنے کے لیے، حالانکہ یہ عربی قاعدہ کے خلاف ہے، عربی زبان کی فصاحت کے خلاف ہے کہ بات تو ایک کی جائے اور اس کے لیے مقرر بار بار وہی لفظ بیان کیا جائے۔
ایک معنی بیان کرنے کے لیے بار بار ایک لفظ کو 3 مرتبہ بیان کیا جائے، یہ عربی زبان کی فصاحت کے خلاف ہے۔ تو یقیناً ہر لفظ سے ایک الگ نئی چیز اور نیا معنی مراد ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا صبر کرو، صابروا صبر کرو، رابطوا صبر پر ڈٹے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو 4 امر، 4 احکام، 4 حکم اللہ نے بیان فرمائے، اصبروا، صابروا، رابطوا، واتقوا۔ ان چاروں سے الگ الگ مراد ہے۔ بہرحال جو دو لفظ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، اصبروا، صابروا، رابطوا، ان کا معنی جب اپنے مشائخ سے ترجمہ تفسیر پڑھتے ہوئے سماعت فرمایا تو مزہ ہی آ گیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا صبر کرو۔ صبر کہتے ہیں نیکی پر بھی صبر ہوتا ہے کہ جو نیکی انسان کرتا ہے اس کو کرتا رہے، یہ نیکی پر صبر ہے۔ گناہوں سے بھی صبر ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو خالق کی نافرمانی ہے، دل میں اس کے لیے خواہشات پیدا ہوتی ہیں، لیکن انسان ان خواہشات سے اپنے آپ کو قابو میں کر لیتا ہے، یہ گناہوں سے صبر ہوتا ہے۔ اور تیسرا صبر، جب کوئی مصیبت، کوئی صدمہ، کوئی پریشانی، کوئی آفت پہنچے اور اس پہ انسان اپنے آپ کو قابو کرے اور دل میں اللہ کی طرف خیال کرے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے، یہ مصیبت پر، مصائب پر صبر ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور پکے رہو، ورابطوا، اور ڈٹ جاؤ۔ تفاسیر میں تو علماء نے ہر ایک سے الگ حکم بیان کیا ہے۔ اصبروا توحید پر پکے رہو، صابروا آپ جہاد کرتے رہو، اللہ کے لیے لڑتے رہو، ورابطوا اور جہاد کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے تو ڈٹ کے کرتے رہو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، نیکی کر کے بھی اور گناہوں سے بچ کے بھی اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن اصبروا اور صابروا کی جو بات ہے کہ دو ایک معنی بیان کرنے کے لیے دو ایک جیسے الفاظ کیوں بیان کیے گئے؟ اللہ نے فرمایا اصبروا صابروا، پکے رہو، اور رابطوا ڈٹے رہو۔ دیکھتے نہیں ہو کافر باطل پر ہونے کے باوجود اپنے دین کے لیے، اپنے جھوٹے مذہب کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، تمہاری اولادوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ ساری اپنی کاوشیں لگا دیتے ہیں، اپنا جان بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، صلاحیتیں بھی اپنی وقف کر دیتے ہیں تاکہ کفر کا بول بالا ہو، آپ دین اسلام پر، سچے مذہب پر ہو۔ سو اصبروا صابروا، ڈٹے رہو، اور کافروں کو دیکھو وہ ناحق ہونے کے باوجود پکے ہیں، تم بھی پہاڑوں جیسا حوصلہ کر کے ڈٹے رہو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ بغاوت کی زندگی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نیکی پر ڈٹ جانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اصلح لنا شأننا کلہ، اللہم اصلح احوال المسلمین، اللہم اصلح شباب المسلمین، اللہم اصلح نساء المسلمین، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلمنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها صغيرها وكبيرها خطأها وعمدها، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك۔ یا اللہ عفو و درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ عفو و درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ نرمی اور سہولت کا معاملہ فرما،
یا اللہ آسانی کا معاملہ فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ ہمارے اندر آپ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت، ہمت اور سخت نہیں ہے، یا اللہ ہم کو معاف فرما، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، پوری انسانیت خصوصاً مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، یا اللہ گناہوں سے نفرت کی توفیق نصیب فرما، نیکی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ نیکی پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اپنی مرضیات والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، اپنے آقا علیہ السلام کی یا اللہ سچی اطاعت اور فرما برداری کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اولیاء اللہ کے پیچھے چلنے کی توفیق نصیب فرما، نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، برائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں اسپتالوں میں شفا نصیب فرما، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ آخرت کی، موت کی، قبر کی، حشر کی، یا اللہ فکر کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، جوانوں کی اصلاح فرما، بوڑھوں کی اصلاح فرما، مردوں عورتوں کی اصلاح فرما، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ اس وبا کو دور فرما، یا اللہ اس بلا کو دور فرما، یا اللہ اس آزمائش کو دور فرما، یا اللہ اس پریشانی کو دور فرما، یا اللہ اس بیماری کو دور فرما، یا اللہ اپنے گھروں کے دروازوں کو یا اللہ قیامت کی صبح تک یا اللہ کھول دے، یا اللہ اپنے گھروں کو یا اللہ مساجد کی رونق کو یا اللہ دوبالا فرما، یا اللہ رمضان کے چند دن باقی ہیں یا اللہ خاموشی کے ساتھ گزر گیا ہے، یا اللہ اس کی رونقیں یا اللہ بحال فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔